اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انفال کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 22 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک سب سے بدتر جانداروں میں اللہ کے نزدیک وہ گونگے اور بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی جانداروں میں شمار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ سب سے بدتر، یعنی جو جاندار ہیں نا، ان جانداروں میں سے بھی بدتر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جو گونگے اور بہرے ہیں، جو اپنے عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں عقل کا کتنا وہ استعمال کرنے کا درس دے رہے ہیں کہ جو بھی بات کریں یا جو بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے اس کو سوچیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود اپنی آیتوں کے لیے بول رہے ہیں کہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل سے کام لوگے تو آپ حق کی طرف پہنچو گے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عقل سے کام لینے کو جو ہے نا پسند نہیں کرتا؟ دین بتاتا یہی ہے کہ عقل سے کام لو۔ بے عقل جو ہوتا ہے نا، وہ دین میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جانداروں کے سے کنیکٹ کیا ہے، اس کی مثال جانداروں سے دی ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتا ہے وہ جانور ہے، اور وہ بھی بدتر جانور ہے۔ تو آپ بدتر جانور مت بنے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ عقل سے کام لو، سوچو، سمجھو، غور کرو۔ تو آپ جس طرح باقی دنیاوی کاموں میں غور کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک ملا کے اوپر ساری باتیں مت تھوپے۔ میری قبر، میرا دین میں نے سوچنا ہے، ملا نے فرقے کے لیے سوچنا ہے جس کی وہ کتابیں پڑھ کے آیا ہے۔ آپ اپنے دین کے بارے میں کس ملا سے پوچھو گے؟ بریلوی سے پوچھو گے، شیعہ سے پوچھو گے، سنی سے پوچھو گے، دیوبندی سے پوچھو گے، یا اہل حدیث سے پوچھو گے؟ کس مولوی سے پوچھو گے؟ اگر مولوی پوچھو، اگر سارے مولوی اکٹھے کر کے بٹھاؤ نا ایک جگہ پہ تو سارے ایک دوسرے کے سے نہیں ملتے، ان کے خیالات ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، ان کی تو آپس میں ہی نہیں بن رہی ہے، تمہیں کیا کھا کر راستہ بتائیں گے؟ آپ کو اگر بات بتائے گا تو وہ قرآن بتائے گا، جس نے سارے مولویوں کو ٹھڈا مارا ہے۔ آپ قرآن سے بات پوچھیں گے تو آپ کو قرآن بتائے گا، اور اگر سچائی کے ساتھ آپ مسلمان بننا چاہ رہے ہیں تو آپ قرآن سے پوچھیں، مولوی کے پلوں میں مت چھپے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اگر دیکھتا اللہ ان میں کچھ بھلائی تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے ان میں کوئی بھلائی دیکھی ہوتی نا تو میں ان کو یہ توفیق دیتا کہ یہ اس بات کی طرف آتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے جو اس بات کو، سچائی کو کے تہ تک پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جس نے سچائی کو جاننا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں بتاتا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایسے ہی چلنے دے رہا ہوتا ہے۔ لہذا آپ سارا بلیم اللہ تعالیٰ پر نہیں لگا سکتے۔ آپ اگر حق کے متلاشی ہو، آپ قرآن اٹھاؤ اور قرآن آپ کے سامنے ہر مظاہر کو کھول کے رکھ دے گا، پوری سچائی آپ کے سامنے نظر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ مولوی کے پیچھے پھریں گے، پھر اگر دیوبندی مولوی ہوگا تو آپ کو دیوبندی بنا دے گا، اہل حدیث ہوگا تو آپ کو اہل حدیث بنا دے گا، بریلوی ہوگا تو آپ کو قبروں کے اوپر کھڑا کر دے گا، شیعہ ہوگا تو آپ کو آل رسول کے اوپر کھڑا کر دے گا۔ کوئی آپ کو مسلمانی کا درس نہیں دے گا۔ مسلمانی کا درس آپ کو یہ کتاب دے گی، اللہ کی کلام آپ کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لے آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر میں ان میں کچھ بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، لیکن بغیر بھلائی کے اگر سنواتا تو
تو ضرور وہ روح گردانی کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان میں کوئی بھلائی نہیں دیکھ رہا، یعنی یہ حق متلاشی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنانا چاہ رہا ہے، یعنی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی بھی جا رہی ہیں، لیکن یہ پھر روح گردانی کرتے ہیں. اسی لیے اگر جو نہیں سننا چاہ رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کو کتنا بھی قرآن بتا دیں نا تو وہ نہیں سنے گا. ہمارا پلہ اس طرح ایسے لوگوں سے پڑا ہے، کتنا بھی ان کو بتا تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. ان کے پاس ہزار بہانے ہیں. جو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس بات نہیں سمجھے گا. یہ وہ شربت نہیں ہے کہ جو گھول کے بندہ پلا لے اور وہ بیماری سے ٹھیک ہو جائے. یہ ایمان ہے. یہ ایمان اس کے دل میں اترے گا جس کا دل ایمان کا متلاشی ہوگا. جو ایمان کا متلاشی نہیں ہے، ایمان کی تلاش میں نہیں ہے، اور جس دل کے اندر ایمان کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ ایمان کی طرف بھٹکے گا بھی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ضرور روح گردانی کرتے بے رخی کے ساتھ، یعنی وہ رخ بھی نہیں دیتے. ایسے لوگ بالکل سے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ جو نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں نا ایمان کو، ان کو آپ یہ قرآن سنا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے یہ نہیں سننا. یہ آج بھی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی تھے. قرآن سے ایسے دور بھاگتے ہیں جس طرح کوا گلیل سے بھاگ رہا ہوتا ہے یا گنجا پاکی سے بھاگ رہا ہوتا ہے. یہ قرآن کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، ٹھہر ہی نہیں سکتے ایسے لوگ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو لبیک کہو اللہ کے بلانے پر اور اس کے رسول کے بلانے پر، جب وہ بلائیں تم کو اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ حائل ہے درمیان آدمی اور اس کے دل کے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اسی کے حضور میں تمہیں گھیر گھار کر لے کے آیا جائے گا. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 کے اندر بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول آپ کو کوئی حکم دیں، بلائیں، کسی کوئی کام بتاتے ہیں تو آپ اس کام کو اولیت دیں. یہ باتیں دیکھیں اصحابوں کو بتائی جا رہی، کیونکہ اللہ کا رسول ان میں موجود تھا اور اللہ کے احکامات ان کو وہ بتائے جا رہے تھے. اور دیکھیں کہ جنگ میں کس طرح پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کو اللہ اور اللہ کا رسول بلاتا ہے، کوئی کام بتاتا ہے، تو آپ اس کی طرف لپکیں. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دل کی حقیقتوں کو بھی جان رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کس طرح کا کام آپ نے کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ بھی ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ اس طرح بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو گھیر گھار کر اللہ تعالیٰ کی طرف آنا پڑے گا. دیکھیں جب یہ موت آ جاتی ہے تو جب یہاں سے زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ارواح کدھر جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے چلی جاتی ہیں. ان کا فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ ہی نے کرنا ہوگا. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 24 کو اس طرح کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور بچوں اس فتنے سے کہ نہیں پہنچے گی اس کی شامت صرف ان لوگوں کو جو ظالم ہیں تم میں سے بطور خاص، اور جان رکھو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی یہاں آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ایک فتنے کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آپ اس فتنے سے بچیں، یعنی اس آزمائش سے بچیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں.
کسی کو سکھی رکھ کے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال لیتا ہے، کسی کو دکھی رکھ کے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال لیتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس آزمائش سے بچو کہ وہ آزمائش صرف ظالم لوگوں پر نہیں آئے گی، مظلوموں پر بھی آئے گی، خاص صرف ظالم پہ نہیں آئے گی۔ مثلا سارے اس آزمائش سے گزریں گے۔ وہ ایسی آزمائش ہوگی کہ ظالم ظلم کر رہا ہوگا، مظلوم جو ظلم سہ رہا ہوگا وہ بھی ایک آزمائش سے گزر رہا ہوگا، جس طرح آج کل کا دور ہے۔ ہر بندہ بس اپنی ایک آزمائش کا رونا رو رہا ہے۔ جس کے پاس کچھ ہے وہ بھی خوش نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی خوش نہیں ہے۔ یہ وہ آزمائش ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ یہ بطور خاص ظالموں کے لیے نہیں ہے، مظلوموں پہ بھی چل رہی ہے آزمائش۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا، یہ ایک سزا کے طور پر ہے۔ مظلوموں پر بھی سزا ہے کہ ان پر وہ ظالم مسلط کیے ہوئے، اور ظالموں جو مسلط کیے ہیں وہ بھی دلی طور پر خوش نہیں ہیں، کتنا بھی کھا پی رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کو چیر کر دیکھے نا تو ان میں بھی کوئی نیا دکھ نکلے گا، چاہے وہ ایسیوں میں بیٹھے رہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں بتا رہے ہیں، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور بے زور سمجھے جاتے تھے زمین میں، اور ڈرتے رہتے تھے تم اس بات سے کہ کہیں اچک کے نہ لے جائے تمہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو، یعنی مکے کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ وہاں تھوڑے تھے، ایمان والے تھے، یہ آپ کو کتنا تنگ کر رہے تھے، آپ کا اتنا بس نہیں چل رہا ہوتا تھا، اور آپ ڈرتے رہتے تھے، اور آپ اس طرح ڈرتے تھے کہ کہیں آپ کو کوئی اٹھا نہ لے کے چلا جائے۔ یعنی آپ پر وہ مظالم حد سے زیادہ جو ان کو جی چاہتا تھا وہ کرتے تھے آپ پر، اور آپ ڈرتے رہتے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس نے تم کو جائے پناہ دی، یعنی وہ مدینہ کی طرف آپ کو، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہاں آپ کو ایک جائے پناہ دلائی، اور مضبوط کیے تمہارے ہاتھ اپنی مدد سے۔ یعنی پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک نصرت ہوتی ہے، اس نصرت کے تحت اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ ہاتھ مضبوط کیے، اور عطا فرمائی تمہیں پاکیزہ چیزیں۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ جو چیزیں آپ کو عطا کی ان کو پاک چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دیا ہے کہ وہ آپ کو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور یہ اس لیے کہ شاید تم شکر گزار بنو۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کو، یعنی آیت نمبر 26 کو کنکلوڈ اس طرح کریں کہ اس کے بدلے میں یہ آپ سے میں یہ چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا شکر ادا کریں، میرا کہنا مانیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ یہی شکرانہ ہوتا ہے، یہ لفظ نہیں ہوتا کہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 26 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 27 سے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کیا آگے فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔